السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آپ نے تقریباً سب نے وہ حقوق جتنے پوائنٹس میں یہاں بیان ہوئے تھے نوٹ تو کیے ہوں گے جی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ حقوق کس کس نے نوٹ نہیں کیے؟ جن کا ذکر یہاں ہوا تھا کس کس نے نوٹ نہیں کیے پرسوں کے سبق میں؟ جی بہنوں میں جنہوں نے وہ نہیں لکھے، چلیں بات کوشش کریں گے آج بھی کہ اطمینان کے ساتھ ہو، سمجھ آنے والے طریقے کے ساتھ بات کی جائے۔ تو سب سے زیادہ محفوظ جگہ جہاں اس کو نوٹ کیا جا سکتا ہے وہ تو دل دماغ ہیں، لیکن حافظوں کا معاملہ بھی آج کل عجیب ہے۔ مصروفیات ذہنوں میں انتشار، مصروفیات میں بے ترتیبی، بد نظمی، یہ اس کا شکار تو ہم ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پوائنٹس کو نوٹ کیا جائے، اور آپ کی کتاب میں خالی صفحات اسی لیے چھوڑے گئے ہیں کہ الگ سے کاپی نہ اٹھانا پڑے، بس کتاب اٹھائیں اور قلم ہاتھ میں لیں۔ کتاب اور قلم کا طالب علم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا علم کا ذریعہ جس چیز کو قرآن مجید میں قرار دیا ہے وہ کیا ہے بلا؟ جی قلم، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا ہے۔ تو اس قلم کو عبث نہ چھوڑیں، بیکار نہ چھوڑیں، اس کو اپنا زیور بنائیں، اسے اپنا ہتھیار بنائیں۔ ہتھیار، جی ہتھیار کا مطلب کیا؟ جو ہاتھ میں رہے۔ تو طالب علم بن جائیں پکے پکے، قلم اور کاغذ ہمیشہ اپنے پاس موجود ہو، ہر اچھی بات جہاں سے ملے اسے نوٹ کریں۔ تو اللہ کے حقوق کے پوائنٹس جتنے بتائے گئے تھے ان کی تعداد یاد ہے کسی کو جنہوں نے نوٹ کیے ہیں؟ جی 10 بتائے تھے، اچھا 9 پوائنٹس دیے گئے تھے آپ کو، اور ان میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا جس پر ہم نے بات کی تھی اللہ کے حقوق کے متعلق؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانا، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمے۔ پھر آگے ایمان کی تفصیلات ہیں باقی پوائنٹس میں۔ سب سے آخری نقطہ اور سب سے آخری پوائنٹ کا ڈسکس ہوا تھا اللہ کے حقوق کے متعلق، جی اللہ کے حلال کو حلال جاننا، بلکہ اسی کو حلال جاننا، اور اللہ کے حرام کو حرام ہی جاننا۔ حلال کو حلال جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنا سکتے ہیں، اپنائیں گے، اور حرام کو حرام جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اسے چھوڑ دینا ہے، اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے، اس سے ہمیشہ بچنا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، اس کا تعلق زبان کی گفتگو سے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیزیں اور باتیں بولنی منع کر رکھی ہیں، وہ نہیں بولنی۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیزیں سننے سے منع کر رکھا ہے، وہ نہیں سننی۔ فلاں چیزیں کھانے سے منع کیا ہوا ہے، وہ نہیں کھانی۔ تو جس معاملے سے زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں اللہ رب العزت نے منع کر رکھا ہے، اس سے ہم نے رک جانا ہے، اس کو حرام جاننا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی طرف، جو ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے اور کتاب کا ہمارے اس چیپٹر کا سبق نمبر 2 ہے۔ پہلے ترجمہ آیات اور ترجمہ حدیث ہے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ سب متوجہ ہیں، اپنے سبق کی طرف یکسو ہیں۔ آیات پر آپ سب نے غور کرنا ہے میرے ساتھ مل کر ترجمہ کرتے ہوئے، اور وہ الفاظ جو نیچے جن کا بریک اپ کیا گیا ہے آپ نے خود غور کر کے ان کا الگ سے ترجمہ نوٹ کرنا ہے، اگرچہ ترجمہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے اور یہ سورہ کا نمبر ہے 4. فلا فا پس لا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. وَرَبِّكَ وا یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے معنی. وَرَبِّكَ واو قسمیہ کا مطلب ہے کہ یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے. ربی کے معنی کیا ہے؟ رب پالنے والا، کا تیرا تمہارا آپ کا. وَرَبِّكَ تیرے رب کی، تمہارے رب کی، آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، نہیں وہ ایمان لاتے. لفظی ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ نہیں وہ ایماندار ہو سکتے لوگ، سب لوگ. حتیٰ کہ یہاں تک کہ یحکموا وہ حاکم مان لے، حاکم مان لے، جج مان لے. حاکم کے معنی ہوتے ہیں حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا. جج جو فیصلہ کرتا ہے، حکم بھی کہتے ہیں، حاکم بھی کہتے ہیں، جج کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ یحکموا وہ حاکم مان لیں، جج تسلیم کر لیں. کس کو؟ کا تجھے. یہ کون مخاطب ہے؟ کس کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ تمہیں یہ سب لوگ حاکم مان لیں، جج مان لیں، فیصلہ کرنے والا بنا لیں، تسلیم کر لیں. کس معاملے میں؟ فی ما ہر اس چیز میں، ہر اس معاملے میں شجرہ جو واقع ہو جائے، شجرہ جو واقع ہو جائے، بینہم ان کے درمیان، ان کے مابین. یا شجرہ جو چیز پھوٹ پڑے، نمودار ہو جائے، بینہم ان کے مابین، ان کے درمیان. جو معاملہ واقع ہو جائے یا جو چیز، جو جھگڑا پھوٹ پڑے ان کے مابین آپس میں، ہر اس معاملے میں وہ جج بنا لے، حاکم بنا لے تجھے. اچھا جی، جج بنا لیا، حاکم مان لیا. اس کے بعد ثم لا یجدوا ثم پھر لا یجدوا وہ نہ پائیں، لا یجدوا وہ نہ پائیں، فی انفسہم فی میں، انفس جانے، دل، ہم ان کے، اپنے، فی انفسہم اپنی جانوں میں، اپنے دلوں میں. پھر وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں. کیا نہ پائیں؟ حرجن کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کا حرج، کسی قسم کی گھٹن. حرجن کسی بھی قسم کی، کامن ناؤن ہے، ناکرہ، معمولی سی ادنا سی گھٹن بھی، ادنا سی تنگی بھی اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں نہ پائیں. مما اس چیز کے متعلق، مما من اور ما. من کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سے. اور ما کے معنی جو. ما کے معنی ہے جو. اس چیز کے متعلق جو قضیتا تا زبر تا آپ نے، تم نے فیصلہ کیا. قضیتا جو تم نے فیصلہ کیا. جو بھی تم نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی گھٹن اور تنگی نہ پائیں. مزید کیا ہے؟ وا اور یسلموا وہ تسلیم کر لیں، تسلیماً تسلیم کرنا، وہ مان جائیں، ماننا، اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. تسلیم کرنا یعنی پوری طرح، مکمل طور پر، دلی طور پر اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. فلا پس نہیں، بات ایسے نہیں. وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے وہ سب لوگ. حتیٰ کہ یہاں تک کہ یحکموا وہ حاکم مان لیں، کا تجھے، آپ کو، فیما شجر بینہم ہر اس بات میں، ہر اس معاملے میں جو ان کے مابین واقع ہو یا ان کے مابین پھوٹ پڑے. شجر کسے کہتے ہیں؟
درخت کو، تو درخت کیا زمین سے اوپر کو نکلتا ہے، پھوٹ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ پھوٹنا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا معنی جو چیز ان کے درمیان واقع ہو جائے، رونما ہو جائے، جو کچھ بھی ان کے مابین رونما ہو جائے، جو بھی ان کے مابین واقع ہو جائے، جو بھی ان کے مابین سے پھوٹ پڑے، ہر اس معاملے میں تجھے وہ اپنا حاکم مان لیں، فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، نہ محسوس کریں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنی جانوں میں، اپنے نفسوں میں، اپنے ضمیروں میں کیا محسوس نہ کریں جی؟ عربی لفظ کے حرجن، کسی قسم کی تنگی، گھٹن، کس چیز کے متعلق؟ مما قضیت، اس چیز کے متعلق جو تم نے فیصلہ کر دیا ان کے درمیان، اور پھر اس کے بعد یسلموا، وہ تسلیم کر لیں، تسلیماً، تسلیم کرنا یعنی مکمل طور پر اس کو دل و جان سے فیصلے کو مان لیں، اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں اس کے سامنے، یہ کام ہے۔ یہ آیت ہوگی ترجمہ اس کا، آپ نے الفاظ پر غور کیا ہوگا، مزید غور کرتے رہیے اور ذرا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ کا اہتمام کرنا یہ ہے کہ اپنے حبیب پر رحمت نازل کرنا، ان کے درجات میں رفعت اور بلندی پیدا کرتے رہنا، ان کی شان کو مسلسل بڑھاتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا ہے۔ اور فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے، صلاۃ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا کہ اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا دے، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر برکتیں اتار دے، ان کی عظمت رفعت کو اور زیادہ کر دے۔ یہ اللہ خود بھی کر رہا ہے اور فرشتے ان کے حق میں یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا، اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، صلو صلاۃ پڑھو، علیہ اس پر، ان پر، صلو صلاۃ سے ہے، صلاۃ پڑھو علیہ ان پر، آپ پر، اس پر، اور سلموا سلام کا اہتمام کرو، تسلیماً سلام کا اہتمام کرنا یعنی ان پر سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، صلاۃ بھی اہتمام کرو اس کا اور ان پر سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عظمت سے نواز رکھا ہے پہلے سے ہی کہ ساری کائنات کی عظمتیں جمع کر لی جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس کو ایک تمثیل کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو عالم خواب میں دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تو ایک نے پوچھا بھئی اس کے لیے کوئی مثال بیان کرو، دوسرا بولا کہ نہیں یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ پہلے نے کہا نہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگتا ہے، دل بیدار ہے، لہذا بیان کرو تم۔ تو اس نے تمثیل شروع کی کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے میں ایک شخص رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا، ادھر 10 افراد کر دیے جائیں ان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا، ادھر 100 کر دیے جائیں ادھر ان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ تمثیل کو بڑھاتے بڑھاتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اور ان کی ساری مخلوقات پلڑے میں رکھ دی جائیں تو ان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہی رہے گا۔ اب یہ 14 طبق جنہیں ہم کہتے ہیں، 7 زمینیں، 7 آسمان اور اس آسمان و زمین کے درمیان یہ مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، پھر فرشتے اور انبیاء کرام اور ان کے پیروکار سارے کے سارے، یہ سب اکٹھے ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی شان پھر بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو مخلوقات کا معاملہ ہے، اور مخلوقات کے بعد باقی کون ہے؟ اللہ۔ فرشتے تو آ گئے، مخلوقات میں فرشتے تو آ گئے، 7 آسمان بھی اور ان کی مخلوقات۔ آسمان کی مخلوق کون ہے؟
فرشتے ہی ہیں نا، تو فرشتے شامل ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ خالق ہے، اس کی شان اور اس کی عظمت کا تو کچھ حساب بیان ہی نہیں ہے۔ مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا یہ حال ہے۔ یہ تو ہے وہ جو شان اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پر، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کو ہدایت کی کوئی بات بتاتا ہے، ہدایت کی طرف اسے لاتا ہے، تو وہ آدمی جس کو اس کے کہنے بتانے سمجھانے پر ہدایت ملی ہے، عمل کرنے والے کے برابر بتانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور پھر جس نے عمل کیا تھا اس کے بتانے پر آگے وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے، مثلا 10 لوگوں کو وہ ہدایت دے دیتا ہے، 10 لوگ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، تو وہ بتانے والے کا اجر و ثواب بھی ملٹی پلائی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرب کھائے گا کہ نہیں کھائے گا نا۔ تو یہ ساری ہدایت جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں افراد ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنے قیامت تک آنے والے ہیں۔ ان سب کی ہدایت کے سلسلے سارے دنیا سے جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، اوپر جاتے جاتے کہاں جا کر رکیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آپ کی شان اس طرح مسلسل اجر و ثواب کے حوالے سے بڑھ رہی ہے، اجر و ثواب کے حوالے سے جو آپ کی شان ہے وہ مزید مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ایمان والو صلو علیہ، ان پر تم صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر خوب سلام بھیجو۔ نماز میں تو اس کا وہ الفاظ آپ کو یاد ہی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز والا درود ہے۔ چلتے پھرتے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ بھی درود ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا کے ساتھ بھی درود ثابت ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور اس کے علاوہ جمعے کے دن درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وغیرہ۔ اچھا جی آگے چلیے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمنو، اوپر آپ نے پڑھا ہے لا یؤمنون، اور یہاں لفظ آ گیا ہے لا یؤمنو، نہیں ایماندار ہو سکتا، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، احد کے معنی کوئی ایک، کم تم میں سے، نہیں ایماندار ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک شخص، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اکونا فعل مضارع کی علامتوں میں سے 4 علامتوں میں سے یہاں کون سی علامت آئی ہے؟ حمزہ۔ حمزہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ واحد متکلم، حتیٰ کہ اکونا میں ہو جاؤں، احبا زیادہ محبوب، میں ہو جاؤں احبا زیادہ محبوب، الیہ اس کے نزدیک، اس کی طرف، الیہ طرف ہی اس کی طرف، اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدہ اس کے والد سے، من سے، والدی والد ہی اس کا، اس کے والد سے، ولدہ اور والدی ہی اس کی اولاد سے، والد ہی اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام تر لوگوں سے، اور تمام تر لوگوں سے۔ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اکونا میں ہو جاؤں، احب الیہ اس کی طرف زیادہ محبوب، کس سے زیادہ محبوب؟ من والدی اس کے والد سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ والدین، والد کا ذکر آیا ہے حدیث میں، والدہ کا ذکر نہیں، لیکن والدہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ والدہ والناس اجمعین بھی آگے آگے نا سب لوگ، تو والد اور والدہ دونوں شامل ہیں اس میں۔ اولاد اپنی، ویسے دیکھا جائے تو والدین سے، اولاد سے انسان کی محبت فطری ہے، فطری محبت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، اعزاء و اقرباء، دوست، ان سے محبت تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی محبت سے منع نہیں فرمایا کہ ان سے محبت نہیں کرنی،
بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ سے محبت کس انداز کی ہونی چاہیے؟ شدید ترین محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سب سے بڑھ کر، سب لوگوں سے بڑھ کر۔ تو میں پھر یہ بات دہراتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، جو فطری محبتیں ہیں، اولاد کی، والدین کی، بہن بھائیوں کی، کنبے قبیلے کی، گھر کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان کو، جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے، زمین اور ملک سے محبت ہو جاتی ہے، جس ملک میں جس دیش میں انسان رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مال کماتا ہے، فیکٹری لگائی ہے اس نے، دفتر بنایا ہے پیسے لگا کر، اس دفتر سے، فیکٹری سے، کاروبار سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کو اپنے بزنس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہیں نہیں فرمایا کہ ان چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان کی محبت ہو لیکن کم، ان کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس حدیث شریف میں بھی یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن تب ہوگا جب مجھے اپنے نزدیک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ٹھہرا دے گا، زیادہ محبت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں پائی جائیں اس کو ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ محسوس کر لے گا۔ جو میٹھی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا آپ نام بتائیں گے؟ چینی، مٹھائی، شہد، جی حلوہ، جی بہت اچھا لفظ بولا ہے انیس صاحب نے، حلوہ بھی کھاتے ہیں نا، تو حلوہ کہتے ہی میٹھے کو ہیں۔ حلوہ جو اردو زبان میں ہم بولتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، حلوہ کہتے ہی میٹھے کو ہیں۔ حلوہ نمکین نہیں ہو سکتا، جی حلوہ نمکین نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مٹھائیاں مختلف قسم کی ہیں ان کو عربی میں حلویات کہتے ہیں، حلویات، حلاوہ، میٹھا، مٹھاس۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی 3 خصلتیں اپنے اندر رکھتا ہوگا اسے ایمان کی حلاوت ملے گی۔ پتہ چلا ایمان کی حلاوت ہے، ذائقہ ہے، مٹھاس ہے۔ ہمیں حلوے کے ذائقے کا تو پتہ ہے، حلوہ کھائیں تو کہتے ہیں جی کیا شاندار حلوہ بنایا آپ نے۔ کسی دعوت میں جائیں تو کھانے نے لذت زیادہ دی ہو تو بڑی تعریف کرتے ہیں جی کھانا بڑا اچھا پکایا آپ نے، فلاں چیز۔ ان کے ذائقے مادی ذائقوں سے ہوتے ہم آشنا ہیں، کیا روحانی ذائقوں سے بھی ہماری کوئی واقفیت ہے؟ کہ روحانی چیزوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ جس آدمی میں 3 خوبیاں اور خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت بلکہ مٹھاس پالے گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اتنی محبت اسے اپنے آپ سے نہ ہو، اتنی محبت اسے اپنے والدین سے نہ ہو، اتنی محبت اسے اپنی اولاد کے ساتھ نہ ہو، اتنی محبت اسے اپنے کنبے قبیلے، کاروبار، تجارت، کوٹھی بنگلے سے نہ ہو، جتنی محبت اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو چلیے ذرا پھر ہم آیات کا اور حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، دوسری خصلت یہ ہے حدیث میں کہ اگر کسی انسان سے محبت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، ایماندار آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچا ہے، مخلص ہے، کھرا ہے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ ذاتی لالچ اور مفاد کے لیے محبت نہ ہو۔
تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کفر سے بچا کر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے تو اب اللہ کی نافرمانی سے اتنا ہی بچے جتنا آگ میں ڈالا جانے سے وہ بچتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آگ میں ڈالنے کا کہا جائے تو کوئی پسند کرے گا؟ بچے گا نا اس سے۔ تو آگ میں ڈالے جانے سے جتنا کوئی شخص بچتا ہے اسی قدر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے ایمان کے بعد۔ جو آدمی نافرمانی سے یوں بھاگے بچے گا جیسے آگ سے ڈرا اور بچا جاتا ہے، اس آدمی کو بھی ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اچھا جی، سب سے پہلی آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اور بنیادی شرط قائم کر دی ہے کہ آدمی مومن کیسے ہو سکتا ہے۔ ویسے دعوے میں تو ہم سب مومن ہیں، کیا خیال ہے ہم سب ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جی ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، ہم منکر نہیں ہیں۔ لا الہ، کوئی بات ایسی ہو تو فٹافٹ پڑھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جناب اسی کو منکر ہیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر فٹافٹ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ قائم کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، اس آیت میں ایمان کے لیے ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے، اپنے ایمان کو میئر کیا جا سکتا ہے، ماپا جا سکتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایک شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس شرط لگانے سے پہلے اللہ نے لا کا لفظ بولا ہے۔ سب سے پہلے لا نہیں، بات ایسے نہیں ہے، یعنی جیسے لوگ سمجھتے ہیں ویسے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، وَرَبِّكَ، تیرے رب ہونے کی قسم۔ اور جو بات یہاں کی جا رہی ہے اس کی عظمت اور اہمیت اس بات سے جانے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، سارے جہانوں کے رب کی قسم، جیسے کہا گیا رب الفلق، ساری مخلوقات کے رب کی قسم۔ رب الفلق ہے نا، اعوذ برب الفلق، رب الناس، سب لوگوں کا رب، رب العالمین۔ یہ ایسے نہیں فرمایا، یہاں انداز ہی بدل گیا ہے، کہا کہ تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ربوبیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے رسول اللہ کی عظمت بڑھ گئی۔ جن کے متعلق بات کہی جا رہی ہے اپنی ربوبیت کی نسبت ان کی طرف کر دی ہے کہ تیرے رب ہونے کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں۔ کیا بات ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے سوائے اس کے ایک بات اور ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے سب معاملات میں اے میرے حبیب تجھے اپنا جج اور حاکم مان لیں، فیصلے آپ سے کروائیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، فیصلے کس سے کروانے ہیں؟ جی ذرا سوچ کے بول کے بتائیے، فیصلے کس سے کروانے ہیں معاملات کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قرآن مجید کے حوالے سے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کیوں نازل کیا۔ خود قرآن مجید سے نزول قرآن کے مقاصد معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا۔ بڑے مقاصد بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ایک مقصد ان میں سے یہ ہے کہ یہ قرآن اس لیے اتارا ہے میرے حبیب، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے حبیب ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ اتاری ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لتحکم، تاکہ تم فیصلے کرو، بین الناس، لوگوں کے مابین، بما اراک اللہ، اس علم کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو سکھا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دی کہ یہ کتاب آپ پر اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے فیصلے کریں۔ اور یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ لوگ مومن تب ہو سکتے ہیں جب ان سے فیصلے کروائیں۔ اور پھر اس کے بعد نیند آ رہی ہے، آج جگہ بدل لیں، منہ ہاتھ دھوائیں، اڑ گئی نیند، آج توجہ پوری طرح نہیں آتی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فیصلے کریں آپ، لوگ آپ سے فیصلے کروائیں۔ اور واقعی ایسا تھا۔ اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھیں آگے ایک بات کہے گی، کون کون سے معاملے ہیں جن میں فیصلے کروانے ہیں؟ جی زندگی کے کون کون سے معاملے ہیں جن میں ان سے فیصلہ کروانا ہے؟ تمام تر لوگ فیصلے، مثلا فیصلے یا عمل درآمد کے حوالے سے جن لوگوں کے پاس علم ہے مثلا، تو وہ عام طور پر کیا کیا مسئلے ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہوں وہ پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں،
شادی بیاہ نکاح پڑھوانا ہے جی مثلا، یا اس سے متعلقہ کچھ مسئلے ہیں پوچھتے ہیں، طلاق سے متعلق کوئی ان بن ہو جائے، پرابلمز ہو جائیں، پیچیدگیاں ہو جائیں، تو پھر اس طرح۔ تو باقی اس کے علاوہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے، ان کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ ہم ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، سب، میں اور آپ، اپنے ذاتی جتنے بھی نجی معاملات ہیں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے اور اقدام کرنے کے لیے، پیش رفت کرنے کے لیے کیا ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں، حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں؟ جھگڑے پڑ جاتے ہیں خاندانوں کے اندر مختلف قسم کے، ان جھگڑوں کے تصفیے کے لیے قرآن و سنت کو درمیان میں لایا جاتا ہے۔ جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں بہنوں میں، ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ، اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے کیا قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے؟ بتائیں نا ذرا، کبھی سنا ہے کہ اس جھگڑے کو ہم قرآن و حدیث کے مطابق حل کریں گے؟ کبھی ایسا واقعہ کہیں سنا ہے ہم نے؟ لیکن ہیں ہم پھر بھی مومن، ہیں مومن۔ اور اللہ فرماتا ہے اپنی قسم اٹھا کر کہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے سب معاملات کے اندر جو ان میں واقع اور رونما ہوتے ہیں تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے، تجھ سے فیصلے نہ کروائیں، اور نرا فیصلہ ہی نہیں کروانا۔ اگلی شرط کیا ہے؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے متعلق اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرے، گھٹن محسوس نہ کرے۔ تنگی اور گھٹن کے اپوزٹ حالت کیا ہوتی ہے جی؟ کشادگی، خوشی، اطمینان، مسرت، راحت، سکون، یہ سب چیزیں گھٹن کے اپوزٹ ہے کہ جب فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے، رسول اللہ کی طرف سے آ جائے تو گھٹن محسوس نہیں کرنی، بلکہ اس کے برعکس کشادگی محسوس کرنی ہے، اطمینان کا اظہار کرنا ہے، خوشی اور مسرت کا، راحت کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان کی بات کے خلاف اگر کوئی کام ہو جاتا تو ہمارا نقصان ہو جانا تھا، ہم نقصان سے بچ گئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مزید شرط یہ کہ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، دل و جان سے، دل سے مان لیں۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی، اور یہ ہے ایمان کا ایک پیمانہ ماپنے کا۔ اس پر رکھ کر کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے فتویٰ لے لیں، اور اس آیت کے بعد اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھ لیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا، تو برائی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، تم اپنے دل سے پوچھو دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کیا ہیں، کہاں ہیں۔ الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہاں یؤمنون لفظ آیا ہے پہلی آیت میں، یؤمنون، جی یؤمنون کون سا فعل ہے؟ کون سا فعل ہے جی؟ ہاں، مضارع فعل ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ آگے ایک لفظ آیا ہے، میں چیزہ الفاظ پوچھ رہا ہوں آپ سے، باقی آپ کی ذمہ داری ہے۔ قضیت، قضیت، ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ تو نے، تم نے، آپ نے فیصلہ کیا۔ کون سا فعل ہے یہ؟ فعل ماضی، فعل ماضی، صیغہ فاعل مذکر حاضر۔ بھی مضارع فعل تب ہوگا جب شروع میں یا تا حمزہ نون آئے، شروع میں تو کچھ نہیں ہے لہذا فعل مضارع نہیں ہے، تو فعل ماضی ہے، تا زبر تا، فاعل مذکر حاضر ہے۔ آگے ہے اگلی آیت میں صلو اور سلیمو، صلو صلاۃ بھیجو، سلیمو سلام بھیجو، تو یہ کون سے فعل ہے؟ فعل امر، بالکل ٹھیک ہے۔ یؤمنو نیچے پھر آ گیا، یہ فعل مضارع کا پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے علاوہ ضمیریں بھی یہاں آئی ہیں، ضمیروں کے صیغوں پر آپ نے غور کیا ہوگا۔ وربک، وربک، تیرا، تمہارا، آپ کا، کون سا صیغہ ہے ضمیر کا؟ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر۔ یحکموک، یہاں بھی واحد مذکر حاضر۔ تو کیا وربک میں جو کاف ضمیر کا آ گیا ہے اور یحکموک میں بھی کاف آ گیا ضمیر کا، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟
کسی بھی حوالے سے وربکا میں اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی اور یحکموکا میں فعل کے ساتھ آ گئی، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وربکا میں ضمیر اضافی ہے اسم کے ساتھ، اور یحکموکا میں مفعولی ضمیر ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. انفسہم لا یجدوا فی انفسہم، انفسہم میں ہم یہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ انفسہم قسم، قسم ضمیر کی قسم، صیغہ نہیں، اضافی ضمیر ہے. انفس اسم کے ساتھ ہے نا، انفس اسم ہے، نفس ان کی جمع ہے، اسم کے ساتھ آئے تو ضمیر اضافی اور صیغہ ہو گیا جمع مذکر غائب. اب آئیے اس آیت کی روشنی میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جو حدیث ہم نے آگے پڑھی ہے اس کی روشنی میں بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں ان پر بھی ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہمارے ذمے، سب انسانوں کے ذمے یہی ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے آخر میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، اور قرآن میں فرمایا کہ آپ پیغمبر اعلان کر دیں، آپ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا تم سب اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزیں خاص طور سے مجھے ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. ان 5 میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ پہلے ہر نبی اور رسول ایک خاص علاقے کے لیے خاص زمانے تک بھیجے جاتے تھے، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے قیامت تک نبی بنا کر بھیجا ہے. تو لہذا آپ کا سب سے پہلا سب انسانوں کے ذمے کیا ہے؟ آپ پر ایمان لے آئے. جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہیں رسول اللہ مان لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اب ان کے ذمے اگلے حقوق کیا ہیں؟ جو یہ حق ہی پورا نہیں کر رہا، باقی حقوق تو ظاہر بعد میں آئیں گے. سب سے پہلا حق یہ ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی ہیں، سب لوگوں کے لیے نبی ہیں، اب ان کے ذمے مزید حقوق کیا ہیں؟ انہیں سچے دل سے رسول مان لینا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ. یہ ایمان کے ساتھ اگلی بات، اگلا سٹیپ جو ہے یہ کہ رسول اللہ مان لیا، دل کی سچائی کے ساتھ انہیں رسول ماننا، ان کی نبوت و رسالت کا دل و جان سے اقرار کرنا اور تسلیم کرنا. اسے یعنی یہ ایک ہے زبان سے مان لینا، ایک ہے دل و جان سے ماننا. زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے بھی تسلیم کرنا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہے. دوسرے نمبر پر ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ہمارے ذمہ حق ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اور بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو ہمارے رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہی ہماری اطاعت کرتا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، الرسول دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس نے ان کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، جو کام ان کی اطاعت کے بغیر کیا جائے گا وہ ضائع ہے، برباد، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے گا وہ تو ضائع نہیں ہوگا نا، پھر وہ اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گا، محفوظ کر لیا جائے گا قیامت کے دن اجر و ثواب دینے کے لیے. تو ان کی اطاعت کرنا یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق یہ بھی کہ ان کی اتباع کرنا. ہاں، دو باتیں، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت یہ ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ فلاں کام کرو،
تو وہ کرنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں کام نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا. یہ تو اطاعت ہے. اطاعت ہے تعمیل ارشاد، کہ جو ارشاد ہوگا اس کی تعمیل کرنی ہے. اتباع یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا، جدھر وہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلتے جانا، پیروی کرنا، یعنی ان کی اداؤں، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی تھے مسلمانوں کے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک ایسی خوبی تھی جس میں وہ باقی صحابہ کرام کے مقابلے میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے تھے، آگے بڑھے ہوئے تھے. ان کے بیٹے سالم، ان کا کام یہ تھا، سالم صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے مختلف گوشوں میں جا کر، کچھ راستے سے تھے جو مدینہ سے باہر نکلتے تھے یا مدینہ منورہ کی طرف آتے تھے، تو ان راستوں میں کئی جگہوں پر جا کے کبھی کبھار جناب سالم نماز پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ لی. سالم سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ جناب آپ ان جگہوں پر مختلف موقعوں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہاں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنے ابا جی کو یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میں نے ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کئی دفعہ، تو یہی سوال میں نے ان سے بھی کیا تھا کہ آپ ان جگہوں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ابا جی نے، عبداللہ صاحب نے بتایا کہ میں نے ان جگہوں پر مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو بس آپ کی اتباع میں نماز پڑھتا ہوں کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی تھی میں بھی یہاں نماز پڑھتا ہوں. جی اتباع کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کر دے کہ جس میں یہ فرمایا ہو کہ میری اتباع کرو. تو میں اس کے یہ واقعات آپ کو بتا، حدیث یہ کیا ہوتی ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو جائے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، اس کے بارے میں منع نہ کریں، چپ ہو جائیں، وہ حدیث ہے. میں آپ کی موجودگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ ایسے ہوا، پوری حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور جوتے سمیت آپ کھڑے ہو گئے. مصلی پر جہاں آپ نے نماز پڑھانی تھی جوتے اتارے بغیر جوتے سمیت وہاں کھڑے ہو گئے. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ پوری جماعت نے، تمام صحابہ نے اپنے اپنے جوتے پکڑے اور جوتے پہن لیے. نماز کے دوران ایسا ہوا کہ آپ نے اچانک نماز کے دوران ہی اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے. نماز کے دوران ہی، مشکات المصابیح میں حدیث ہے یہ. صحابہ کرام جو پاس تھے بالکل قریب، ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا. انہوں نے نماز کے دوران انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. ان کو دیکھا، پاس والوں نے، پچھلی صفوں نے، دیکھا دیکھی سب لوگوں نے، پوری جماعت نے آہستہ آہستہ جوتے اتار کے ایک طرف رکھ دیے اپنی سائڈوں پر ہی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جوتے اترے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا بھی یہ جوتے کیوں اتارے ہیں آپ نے؟ وہ کہنے لگے جناب حضور آپ کو دیکھ کر پہنے تھے اور آپ کو دیکھ کر اتار دیے. جب پہنے تھے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں پہن رہے ہیں، آپ کو دیکھا نا تو آپ نے پہنے ہوئے، ہم نے پہن لیے، اور جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتارے ہم نے بھی اتار دیے. تو رسول اللہ آگے مسئلہ آپ نے پھر بتا دیا آپ نے کہ دیکھو بھی جوتے میں نے پہنے تھے تو مجھے جبریل نے نماز کے دوران ہی بتایا کہ جوتے کے نیچے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے تو اس لیے جوتے اتار دیں. میں نے جوتے اتار کے ایک طرف رکھ دیے. آئندہ اگر کوئی شخص جوتوں میں نماز پڑھنا چاہے تو پہلے جوتے چیک کر لے کوئی گندگی غلاظت وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی، اگر ہے تو اچھی طرح جھاڑ لے، صاف کر دے تو پھر اس پہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اس حدیث پر آپ نے اس طرح عمل نہیں شروع کر دینا کہ آج دوپہر ظہر کی نماز مسجد میں جائیں تو جوتے پہن کے شروع کر دیں. اس طرح ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا مسئلے کا علم نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ مسجد
چٹائیاں، قالین، غالیچے، کارپیٹ وغیرہ چیزیں تو نہیں تھیں. ریت ہوتی تھی نیچے، ریت ہی ہے، چٹائیاں نہیں ہوتی تھی وہاں. اور کئی دفعہ ظہر کی نماز کے وقت تو وہ ریت بھی تپ جاتی تھی. صحابہ کرام مٹھی میں تھوڑی سی وہ ریت موٹی موٹی پکڑ کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے. جب نماز کے لیے سجدہ کرتے تو مٹھی کی ٹھنڈی کی ہوئی ریت اپنی پیشانی والی جگہ پر رکھتے تھے تاکہ سجدہ کرنا ممکن ہو جائے. تو وہاں جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریت اور زمین کے اوپر نماز پڑھنا، تو اس لیے مسئلہ بھی بتا دیا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے، پاؤں بھی نہیں جلیں گے اور دیگر بھی اس سے فوائد حاصل ہو جائیں گے. تو اس طرح کی صورتحال ہو تو جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اتباع کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ ہمارے ذمہ حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو کام آپ نے کیے وہ کام ہم کرنے کی پوری کوشش کریں، محنت کریں، یہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد آگے چلیے چوتھے نمبر پر، ان سے شدید ترین محبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا. تو ان سے شدید ترین محبت کرنا یہ ان کا ہمارے ذمہ حق ہے. ایک نہیں کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ تو ہمارے حاضر میں بیٹھ جانا چاہیے. صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی، حدیبیہ مقام پر صحابہ روک دیا گیا نا وہاں. تو عروہ ثقفی، بنو ثقیف کا ایک شخص تھا عروہ. بنو ثقیف یہ طائف کا ایک قبیلہ ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے عروہ. اس نے کہیں وہاں قریب چھپ کر دیکھا پورے جو صحابہ کرام کا ایک منظر اور مجمع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رکا ہوا. تو اس نے جا کے مکہ مکرمہ میں رپورٹ کیا اس کو، اور اسی وجہ سے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے اور معاہدہ کرنے پر آمادہ ہوئے تھے. اس نے کہا عروہ نے کہ دیکھو بھی میں روم و ایران کی سلطنتوں میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور سپر پاور کہلاتے ہیں. ان کے ایوانوں میں میں نے جا کر دیکھا ہے اللہ کی قسم جتنی محبت محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت روم و ایران کی رعایا اپنے بادشاہوں کے ساتھ نہیں کرتی، حالانکہ وہ انہیں رب اور خدا مانتے ہیں. کہتے میں نے دیکھا محمد جب وضو کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے. پانی نیچے ہاتھ کرتے ہیں، جس کو نیچے براہ راست وہ پانی کے قطرے نصیب نہیں ہوتے وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے جسم پر ملتا ہے اور تبرک حاصل کرتا ہے. اور جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لیتے ہیں اور جسم پر ملتے ہیں. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا حج کے موقع پر، یہ میں ضمناً بات کر رہا ہوں، حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حجامت بنوائی، سر کے بال مڑوائے، تو صحابہ کرام نے وہ بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیے تھے، بال اکٹھے کر لیے تھے اور آپس میں بانٹ لیے تھے تبرک کے طور پر. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے کسی طور سے بھی اس محبت سے منع نہیں کیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے، اس کو تسلیم کیا. ایک اور صحابی کا محبت رسول کا واقعہ ذرا سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جنگ کے موقع پر آپ کا معمول تھا کہ جنگ کے بعد آپ زخمیوں اور شہداء کا سب سے پہلے جائزہ لیتے تھے کہ صورتحال کیا ہے. تو آپ زخمیوں میں جب پہنچے تو ایک صحابی بہت ہی شدید زخمی تھے، شدید زخمی تھے. تو انہوں نے کچھ آنکھوں سے کچھ سر کی حرکت سے بڑی مشکل سے اشارہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کو سمجھ گئے اور آپ بالکل اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. انتہائی تکلیف کے باوجود کہ جب سر بھی نہیں ہل سکتا تھا، اس نے بڑی مشکل سے اپنا سر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی جان نکل گئی. اسی حالت کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی. غزوہ احد کے موقع پر جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، آپ بالکل ٹھیک تھے، زخمی ہو گئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی تھا، سر مبارک زخمی تھا، تو ایک ٹیلے پر اوٹ میں جا کر چھپ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے. دشمنوں کو پھر پتہ چل گیا کہ یہاں ہے، تو پھر نشانے لے لے کر وہاں تیروں کی برسات کرتے رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادھر آنے والے تیروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، جدھر سے تیر آتا اپنا ہاتھ سامنے کر دیتے تھے، ادھر سے تیر آتا ادھر ہاتھ سامنے کر دیتے تھے. محبت نہیں ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟
ایک اور صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، جہاں آپ تشریف فرما تھے دشمنوں کی طرف جدھر سے تیر آ رہے تھے اپنی پیٹھ کر دی اور رسول اللہ کے جسم مبارک کے اوپر یوں رکوع کی حالت میں جھک گئے، ڈال بن گئے پورے کے پورے کہ جو تیر آئے اس طرف وہ میری کمر میں لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں۔ اور واقعی ایسے ہوا، متعدد تیر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں لگ گئے تھے، لیکن رسول اللہ کو تیر نہیں لگنے دیا، محبت رسول کا ایک واقعہ۔ تو اس طرح کے دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح کی صورتحال کے پیش نظر علامہ اقبال نے بھی کہا ہے مرحوم نے کہ کی محمد سے وفا تو نے، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں اور بعض حدیثوں کی یہ ترجمانی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ کا یہ ارشاد ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی ادھر تقدیر کے فیصلے تمہارے حق میں ہوں گے۔ پھر جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، محبت کرو گے، تو آپ کی محبت یہ ہمارے ذمہ آپ کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد آگے 5ویں نمبر پر یہ بھی ان پر صلاۃ اور سلام کا اہتمام کرنا، خاص طور سے جب آپ کا نام لیا جائے، نام نامی اس میں گرامی سنیں تو اس وقت تو آپ پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے ایک دن خلاف معمول 3 دفعہ کہا آمین آمین آمین، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا جی خلاف معمول آمین آمین آج فرمائی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 باتیں کہیں اور ہر بات کے جواب میں آخر میں مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ اس آدمی کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے لیے صلاۃ کا اہتمام نہ کرے، صلاۃ نہ بھیجے آپ پر، اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ مجھے کہا کہ آمین کہیے، تو میں نے کہا آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا نام خاص طور سے سنیں تو آپ پر درود پڑھنا، صلاۃ بھیجنا یہ فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ آپ کا حق ہے ہمارے ذمہ، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے فوائد بھی ہیں، آپ کے لیے 1 دفعہ صلاۃ کا اہتمام کریں گے، اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، 10 رحمتوں کا نزول، یعنی صلاۃ ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بینیفٹ اس کا، نقد انعام کس کو مل رہا ہے، فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے 6 نمبر پر اختلافی اور دیگر جتنے مسائل ہیں ہمارے معاملات ہیں، متنازع قسم کے مسائل، اختلافی مسائل سیاسی ہو سکتے ہیں، فقہی ہو سکتے ہیں، دوسرے خاندانی جھگڑے ہو سکتے ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے متنازع مسائل ہیں، جتنے اختلافی معاملات ہیں، ان سب اختلافوں کا، ان سب متنازع مسئلوں کا، ان سب لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کروانا یہ ہمارے ذمہ حق ہے آپ کا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ جتنے اختلافی معاملات اور مسائل ہیں وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، فقہی بھی ہو سکتے ہیں، ویسے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب معاملات کا، ان جھگڑوں کا تصفیہ اور فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ ان کا ہمارے ذمہ حق ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا حق ہے کہ یہ ایسا کریں گے۔ اور اس کے بعد مزید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوامر و نواہی کو، اوامر یعنی احکام کہ یہ کرو یہ کرو، نواہی یعنی جن چیزوں سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ان کی پابندی کرنا، آپ کے اوامر و نواہی کا اہتمام کرنا۔ اوامر کا اہتمام کیا ہوگا جی؟ جو آپ نے حکم دیے ہیں ان کا اہتمام کیا ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے، اور نواہی کا اہتمام کیا ہے کہ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا ہے۔ یہ ہمارے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ اور بھی اس کے ضمن میں مزید آپ اگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری رکھیں تو کئی چیزوں کا ضمنی طور پر اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند بنیادی نکات ہیں، پوائنٹس ہیں جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کہتے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہیں اور ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اگر یہ حقوق ادا نہ کیے جائے، اور حق کی ڈیفینیشن تو آپ سمجھ چکے ہیں نا،
حق کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا ہم نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، فرض ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، جواب دہی ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ آپ کیوں ادا نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمارے ذمے حق ہیں، ہم ان حقوق کو جانیں اور پہچانیں، ان کو پورا کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہو سکے، کامیابی ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال سبق سے متعلق ہو اگر؟ جی جی ہاں جی 5 جی یہ سوال ہے کہ تسلیم کا ترجمہ 2 مختلف آیتوں میں مختلف ہوا ہے۔ ایک ہے تسلیم کرنا خوب، اور ایک ہے خوب سلام بھیجنا۔ تو روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہے، جو روٹ ہے نا بنیادی مادہ جسے کہتے ہیں، جس سے لفظ بنتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے سین لام بھی۔ ٹھیک ہے، آگے آپ آ جائیں، لفظ تسلیم دیکھ لیں اور لفظ سلام دیکھ لیں۔ تسلیم اور سلام دونوں میں سین لام بھی کا معنی ہے۔ تو ایک لفظ سے کئی ایک معنی لیے جاتے ہیں، یہ پہلے بھی شاید سوال ہوا تھا یہاں، ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مختلف معنوں کے لیے ایک لفظ مختلف معنوں کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، مختلف الفاظ کے ایک معنی اور ایک لفظ کے کئی معنی یہ ہو جاتا ہے۔ تو تسلیم میں سلام بھیجنے کے معنی بھی ہیں، اور تسلیم میں تسلیم کرنا، قبول کر لینا، یہ معنی بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ کا ہے کہ 5 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر دی گئیں وہ کیا ہیں؟ ایک بتا دی گئی تھی، وہ کیا تھی بھلا جو بتائی گئی ہے؟ جی، آپ تمام انسانیت کے لیے قیامت تک اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ نہیں، نبوت اور رسالت جو ہے وہ عمل کرنے کے حوالے سے کب تک ہے؟ وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت پر عمل، قیامت کے بعد اس پر عمل ہوگا؟ عمل تو یہی دنیا میں کرنا ہے نا، کیا خیال ہے؟ عمل کے لیے یہ جہان ہے، تو اس رسالت کے عملی تقاضے جو ہمارے ذمہ ہیں پورے کرنے کے، وہ ہم نے یہاں دنیا میں کرنے ہیں، اس پر عمل درآمد، جیسے ابھی پڑھا حقوق وغیرہ کا۔ تو 5 چیزیں جو اس حدیث میں آئی ہیں جو اور کسی کو نہیں ملی، ان میں سے ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہے۔ ایک بات یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، جامع کلمات۔ جامع کلمات کا مطلب یہ تھوڑے لفظ ہیں، معنی زیادہ ہیں، الفاظ قلیل اور معنی کثیر۔ جامع کلمات مجھے ملے، پہلے کسی کو نہیں ملے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، تمام زمین۔ پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ عبادت کے لیے وہ جگہ مختص جو کر دی گئی تھی، عبادت خانے، وہاں جا کر عبادت کرنا ہوتی تھی۔ اب یہ پابندی نہیں ہے، جو آدمی مسافر ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، نہیں جا پایا وہ، تو وہ کسی بھی جو بھی جگہ میسر ہے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے لیے غنیمتیں حرام تھیں۔ جب امت کے لوگ اپنے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، دشمنوں سے جنگ کرتے تھے، تو وہاں سے مال غنیمت ملتا تھا۔ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے خود استعمال کرنا، کھانا حرام تھا۔ وہ ایک جگہ پر رکھ کے رکھ دیتے تھے تو وہ جلا دیا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے آگ آتی وہ جل جاتا تھا، کھا نہیں سکتے تھے، استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی امت مسلمہ جب جہاد کرے، مال غنیمت ملے تو وہ مجاہدین میں اور عام مسلمانوں میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ 4-5ویں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، وہ بھی عرض کر دوں گا کسی وقت انشاءاللہ۔ تو سوال کوئی اور سبق سے متعلق؟ ہماری قرآن فہمی کی جو ریگولر کلاسز ہیں، وہ اس کا پمفلٹ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، 7 جولائی سے شروع ہو رہی ہیں۔ سوسائٹی اسکول میں تو ایسی کلاس نہیں ہو رہی، یہاں سے قریب ترین جگہ یہ تاج باغ پل کے نزدیک چشتی ڈیزائنرز ایک جگہ ہے، بہت بڑی عمارت اس کے ساتھ ہے،
حاضر یہ بروشر آ گئے ہیں پمفلٹ, یہ بھی تقسیم کے لیے ہی آئے ہیں. آپ لوگ جاتے ہوئے یہاں سے 2-2 3-3 4-4 لے لیں, مختلف لوگوں تک یہ آپ کی بہت بڑی اس کام میں مدد ہوگی. یہ پیغام لاہور میں جہاں جہاں یہ کلاسز ہو رہی ہیں ان کلاسز کا اس میں ایڈریس پورے کا پورا, ٹیلی فون نمبر وغیرہ دیے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان علاقوں میں آپ کے تعلق والے جاننے والے کون کون رہتے ہیں, تو وہاں تک یہ پیغام آپ پہنچا دیں. خود نہ جا سکیں, پمفلٹ نہ بھیج سکیں, ٹیلی فون کر دیں اور پوری طرح سے ان کا فیڈ بیک لیں کہ اس کے بعد وہ کلاس جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کے ہمیں تعاون درکار ہے بہت مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر. تو آپ یہ پیغام آگے پہنچائیں گے, بہنیں بھی پہنچائیں گی جی, بھائی بھی, چھوٹے بیٹے بھی جی. آگے آپ نے یہ پیغام دینا ہے, چیک کرنا ہے کہ ان علاقوں میں سے کہاں کہاں آپ کے عزیز اور جاننے والے رہتے ہیں, تو آپ وہاں تک یہ پیغام پہنچائیں گے. یا مجھے پکڑ دیں گے, یہ بہنوں میں بھی تقسیم کرنا جاتے ہوئے. تو 7 جولائی سے یہ نئی کلاسز الحمدللہ شروع ہو رہی ہیں لاہور میں کچھ 6 مختلف مقامات پر. آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دے اور اس کام کو آگے فروغ دے اور اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.